بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے خصوصی ولاگ کہی انکہی کے ساتھ وجیح احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میری آواز کچھ بیٹھی ہوئی ہے، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن دکھ جو ہے وہ یہ ہے کہ بابری مسجد 1992 میں شہید ہوئی تھی اور اس کو 32 سال گزر گئے ہیں۔ یہ 32 سال مسلمانوں میں بے حسی اور ہندوؤں کے اندر بے دردی اور بے دلی اور بے رحمی کے سال ہیں۔ اور دسمبر کا مہینہ ہم پاکستانی بلکہ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے صدمات اور سانحات کا مہینہ ہے۔ 16 دسمبر کا واقعہ ہو، سانحہ مشرقی پاکستان ہو، یا آرمی پبلک اسکول کا سانحہ ہو، یہ سب اسی مہینے میں ہوئے۔ 6 دسمبر 1992 بھارتیہ جنتا پارٹی کے انتہا پسندوں نے بھارتی عدالتوں کے حکم کے باوجود بابری مسجد کو شہید کر دیا، اور اس بابری مسجد کی شہادت کے ساتھ ساتھ بھارت کا سیکولرزم بھی قتل ہو گیا۔ جو کچھ وہ دکھاتے تھے، جو بتاتے تھے، وہ دھوکہ، اس کا سارا راز فاش ہو گیا۔ صرف بابری مسجد شہید نہیں ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ بھارت کا سیکولرزم بھی قتل ہو گیا۔ بھارت میں صرف مسلمانوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی، سکھوں اور عیسائیوں کے ساتھ بھی ہوئی، لیکن شاید دنیا نے اس کو نہیں دیکھا۔ مسلم دنیا نے بھی بابری مسجد کی شہادت پر کوئی رد عمل نہیں ظاہر کیا۔ ایک تاریخی اثاثے کو بھارت نے تباہ کیا، اپنے ہی تاریخی اثاثے کو۔ ایک نام نہاد مندر کھڑا کیا جس کی کوئی تاریخی آثار قدیمہ کے لحاظ سے بھی کوئی بنیاد نہیں نکلی۔ کھدائی ہوئی تھی وہاں پر، اور اس کھدائی میں کوئی بنیاد نہیں نکلی رام مندر کی، لیکن ایک جھوٹ کا پلندہ ضرور نکل آیا۔ بی جے پی نے اس دو قومی نظریے کو زندہ کر دیا ہے جسے اندرا گاندھی نے اپنے تئیں خلیج بنگال میں ڈبو دیا تھا۔ وہ دو قومی نظریہ پھر زندہ ہو گیا۔ بابر کی ہندوستان آمد پر 1528 سے 1529 عیسوی تک تعمیر ہوئی، یعنی ہوئی تو یہ 1528 میں اس کی تعمیر شروع، اور 1 سال کے اندر یہ تعمیر مکمل ہوئی۔ یہ مسجد بابر کے کمانڈر میر باقی نے تعمیر کروائی تھی۔ بابر کے حکم پر سنبھل اور پانی پت میں بھی اسی طرز کی مساجد تعمیر کی گئیں۔ اس مسجد کے حوالے سے سب سے پہلا تنازعہ انگریزوں کے دور میں اٹھا۔ اس سے پہلے کئی صدیاں گزر گئی تھیں، لیکن کسی ہندو نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ یہاں رام مندر ہے۔ 1853 میں یہ تنازعہ اٹھا، لیکن معاملہ دب گیا۔ مگر قیام پاکستان کے بعد مسجد میں بت رکھے گئے، مسجد میں رام کی تصاویر رکھی گئیں، اور کہا گیا کہ یہ رام مندر ہے۔ اس کو کہنے لگے کہ یہ مسجد جو ہے رام جنم مسجد ہے، مسجد جنم استھان ہے، مسجد جنم استھان کہنے لگے اس کو، حالانکہ یہ ساری باتیں بالکل اشتعال انگیز تھیں۔ اور ان سب باتوں کے حوالے سے ہم یہ کہیں گے، بھارتی سپریم کورٹ نے اس مسجد کو بند کر دیا۔ بی جے پی کے پاس مسلم دشمنی کے سوا کوئی انتخابی ایجنڈا نہیں تھا۔ اس نے 1984 میں مسجد کے خلاف مہم چلائی، اور اس کے نتیجے میں 1990 میں فسادات ہوئے، مسجد جب تباہ ہوئی۔ فسادات کی تو ایک تاریخ ہے، ہندوستان میں مسلم کچھ فسادات ہوتے رہے۔ فرقہ وارانہ فسادات کا مطلب یہ ہے کہ ہندو مسلم، ورنہ 1984 میں جو کچھ ہوا سکھوں کے ساتھ، پہلی بار سکھوں کا احساس ہوا کہ ان کی مذہبی حیثیت کیا ہے ہندوستان کی نظر میں، ہندوؤں کی نظر میں۔ صرف بابری مسجد کی شہادت پر 2 سے 3 ہزار مسلمان شہید کیے گئے۔ کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، کوئی ایسا مستند ریکارڈ نہیں ملتا جس سے یہ پتہ چل سکے
کہ کتنے مسلمان اس موقع پر شہید ہوئے تھے۔ 1984 میں جب سکھوں کی عبادت گاہ گولڈن ٹیمپل کی تباہی ہوئی، بھارتی سیکولرزم کا محل بابری مسجد کی شہادت کے بعد زمیں بوس ہو گیا۔ پہلے گولڈن ٹیمپل پر حملہ ہوا، اس کو برباد کرنے کی کوشش کی گئی، پھر اس کے بعد بابری مسجد، اس کے بعد گوا میں بھی کئی چرچ جلانے کی کوشش کی گئی۔ بی جے پی نے مساجد شہید کی، اور یہاں پر انہوں نے کئی جگہوں پر، اس کے بعد تو ایک مساجد کی شہادت کی ایک لائن لگ گئی۔ بی جے پی کی نظر میں ہر مسجد جو ہے وہ ناجائز نظر آنے لگی، ہر مسجد کے نیچے سے مندر نظر آنے لگا، اور اب اتنا اپنا اور اس کے بعد تو بی جے پی نے مساجد کو شہید کرنا اپنا حق سمجھ لیا۔ دہلی میں 600 سال پرانی مسجد کو تجاوزات کہہ کے شہید کر دیا۔ اتراکھنڈ میں کئی مساجد جو ہے شہید کی گئیں، جن میں سے ایک مسجد 800 سال پرانی تھی، بلکہ بدایوں میں بھی 800 سال پرانی مسجد جو ہے وہ بنائی تباہ کی، بلکہ بدایوں میں بھی 800 سال پرانی مسجد کو شہید کیا گیا، اور یہ مسجد مسلمان بادشاہ شمس الدین التمش نے بنائی تھی۔ بھارت میں 1950 میں مسلم کچھ فسادات ہوئے، اس کے 6933 واقعات ہوئے، اور لاکھوں مسلمان قیام پاکستان سے لے کر اب تک 2024 تک اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں فرقہ وارانہ فسادات میں بھارت کے اندر۔ 2004 سے 2017 تک بھارت میں ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات کی تعداد 10,399 تھی۔ ان میں 1,605 لوگ مارے گئے اور 30,723 زخمی ہوئے۔ یہ اکثریت ان میں مارے جانے والوں کی، زخمی ہونے والوں کی مسلمان ہوتی ہے، اور 2008 میں 943 واقعات ہوئے، جن میں 167 لوگ مارے گئے، 2,354 زخمی ہوئے۔ حد یہ کہ جب ایک وبا آئی کورونا دنیا بھر میں، تو فسادات، جرائم، ان سب چیزوں میں کمی آئی، لیکن ہندوستان کے اندر واحد ملک ہے جہاں پر جرائم تو کم ہوئے، لیکن فرقہ وارانہ فسادات کی تعداد پہلے سے زیادہ بڑھ گئی۔ یعنی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ 2018 جب نیا کورونا شروع ہوا، اس میں 512، 2019 میں 438، 2020 میں 857 فرقہ وارانہ فسادات ہوئے، جبکہ کورونا عروج پر تھا، جن میں سے صرف دہلی میں 520 فسادات ہوئے، اور 2021 میں 378 مذہبی فسادات ہوئے۔ بھارت کے مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ نیتانند رائے نے کہا کہ 2017 سے 2021 کے درمیان گزشتہ 5 سال کے عرصے میں تقریباً 3,000 فرقہ وارانہ اور مذہبی فسادات ہوئے، جبکہ ریکارڈ کچھ اور کہتا ہے۔ اور اتر پردیش میں جو ریکارڈ کے بارے میں NCRB کوئی ادارہ ہے ہندوستان کا، اس کا کہنا ہے کہ 2017 سے 2021 تک 2017 سے 2021 تک اتر پردیش میں 35,040 فرقہ وارانہ واقعات ہوئے، جن میں مسلمانوں کو قتل کیا گیا، مارا گیا، زخمی کیا گیا، تشدد کیا گیا۔ 2021 میں 5,300، 2017 میں 8,990 فرقہ وارانہ فسادات ہوئے۔ اس کے بعد بھارت کے ساتھ دوستی رکھنے کا جو مشورہ لوگ دیتے ہیں، ان کے بارے میں ہم صرف یہی کہیں گے کہ وہ اپنی عقل کی ناخن لیں۔ ہمارے یہاں ایک فیشن چل پڑا ہے اپنی فوج کو گالیاں دینا۔ ایک سیاسی جماعت صرف اپنے اقتدار کی خاطر اپنی فوج کو نہ صرف گالیاں دے رہی ہے، بلکہ اس پر وہ حملہ کر رہی ہے، اور فوج چونکہ پرویز مشرف کے بعد سے اقتدار کے اندر نہیں آ رہی ہے، لیکن کچھ لوگوں نے سیاسی کھیل کھیلنا چاہا، اپنے اقتدار میں آنا چاہا،
ان کو روکنے کے لیے اب آپ آنے والے سیاستدان یہ چاہتے ہیں کہ ان کو انگلی پکڑ کے فوج ان کو اقتدار کے سنگھاسن پر بٹھائے. اس کے اندر مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ایک مزاح نگار انور مقصود صاحب بہت قابل احترام ہیں، لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ وہ ہمارے ان سپاہیوں کا احترام نہیں کرتے جو جان دیتے ہیں. جنگ میں قتل سپاہی ہوتے ہیں اور سرخرو ذل الہی ہوتے ہیں. آپ نے کہہ دیا کہ نیوی والے اچھے ہیں کہ ڈوب کر مر جاتے ہیں. آپ کو تو چلو بھر پانی بھی نصیب نہیں ہوا کہ آپ اپنی فوج کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں. وہ فوج جو اقتدار کے سنگھاسن پر نہیں آ رہی، وہ فوج جو سیاستدانوں کو اپنا کھیل کھیلنے کا موقع دے رہی ہے. یہ سیاستدان جو کھیل کھیل رہے ہیں اور اس بات کھیل میں ہر بار فوج کو گھسیٹ کر لانے کی کوشش کرتے ہیں، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو چاہیے کہ یہ کھیل بند کر دیں، یہ مذاق اڑانا بند کر دیں. انور مقصود صاحب کا ماضی یہ ہے کہ ان کے بھائی جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں سندھ کے چیف سیکرٹری تھے. ان کی بہن جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں آگے پیچھے ہوا کرتی تھی جنرل ضیاء الحق کے، اور خود یہ جنرل ضیاء الحق کے فنکشنز میں جایا کرتے تھے. کردار یہ نہیں ہوتا، کردار یہ ہوتا ہے کہ سچ بات اس وقت کہو جب لوگ اقتدار میں ہوں. پرویز مشرف کے زمانے میں آپ نے پرویز مشرف کے منہ پر کتنی سچی باتیں کی، بتلائیے، جواب دیجیے. شرم کا مقام تو یہ ہے اب اگر فوج اقتدار میں نہیں آ رہی، کوئی مداخلت نہیں کر رہی، اور کھیل جو ہے وہ فوج کے بل پر اگر دونوں سیاسی جماعتیں کھیلنا چاہتی ہیں تو بہت غلط ہے. فوج نے کہا ہے، واضح طور پہ کہا ہے کور کمانڈر کانفرنس میں، فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں، کہ فوج کو جو ڈیوٹی دی گئی تھی ڈی چوک پر اداروں کی حفاظت کے لیے آئین کے آرٹیکل 45 کے تحت، اس کے اندر فوج کا کردار نہیں ہے، حکومت کا کردار ہے. یہ کیوں نہیں آپ سمجھتے کہ فوج حکومت کے ماتحت ایک ادارہ ہے؟ نہ یہ حکومت ہمارے سیاستدان سمجھتے ہیں، نہ ہمارے حکمران سمجھتے ہیں. فوج حکومت کے ماتحت ایک ادارہ ہے. اس ادارے کے ذریعے جو کچھ ہوگا وہ حکومت کا کردار کہلائے گا. ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ ریاست یہ کام کر رہی ہے، ریاست نہیں، فوج نہیں، حکومت. آپ حکومت ذمہ داری لے اور دھڑلے سے ذمہ داری لے اور اپنی رٹ قائم کرے. اگر حکومت اپنی رٹ قائم کرے تو کراچی سے رینجرز لے جائے یا پولیس کو اس کا اختیار دے، لیکن حکومت کیوں لے جائے؟ وہ تو اپنی ذمہ داری لینا ہی نہیں چاہتی. آپریشن فوج کرے، اور آپریشن کے بعد ہونے والا علاج کون کرے گا؟ فوج یا حکومت؟ حکومت کا کام ہے. آپریشن ہوتا ہے انسانی جسم کے آپریشن کی طرح بھی قوم کا آپریشن ہوتا ہے. ناسور کو کاٹ کے نکالا جاتا ہے، لیکن جو زخم رہ جاتا ہے اس کو مندمل کیا جاتا ہے، اس پہ مرہم لگایا جاتا ہے، اس کے لیے دوائیں دی جاتی ہیں تاکہ وہ زخم خشک ہو جائے، ختم ہو جائے، مندمل ہو جائے. داغ ضرور رہ جاتے ہیں لیکن زخم مندمل ہو جاتا ہے، انسان دوبارہ صحت مند ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں ایسا کوئی کام نہیں ہو رہا. میں آپ سے اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، کیونکہ آج میں نے ذکر کیا ہندوستان کے فسادات کا، اور ہندوستان سے دوستی کے لیے جو لوگ تڑپ رہے ہیں ان کو یہ بتانے کے لیے کہ ہندوستان نے اس عرصے میں لاکھوں مسلمانوں کو
بلا جواز قتل کر دیا. اس پر ہم آواز بلند نہیں کر سکے. پاکستان کے پاس اختیار ہے, معاہدہ ہے ہندوستان کے ساتھ کہ اگر ہندوستان میں مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے تو پاکستان احتجاج کرے گا, اور ہندوستان اس احتجاج کو سنے گا دنیا کے سامنے. ہمیں یہ احتجاج کرنا ہے, بتانا ہے کہ ہندوستان کیا کر رہا ہے. ہندوستان مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو تباہ کر رہا ہے, مسلسل برباد کر رہا ہے, اور تاریخی عبادت گاہوں کو. اگر تمہیں ایسی ہی نفرت ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی بنائی ہوئی تعمیرات سے, تو گرا دو تاج محل کو, گرا دو قطب صاحب کی لاٹ کو, دلی کے لال قلعے کو بھی گرا دو. یہ سب مسلمانوں کے بنائے ہوئے ہیں. تم مسلمانوں کی نشانیاں مٹا دو ہندوستان سے. کیوں نہیں مٹاتے؟ مسلمانوں کی نشانیاں مٹا دیں گے تو ہندوستان مٹ جائے گا. دنیا تاج محل دیکھنے آتی ہے, اجنتا اور ایلویرا کے غاروں کو نہیں دیکھنے آتی. ان میں بنے ہوئے فحش مجسموں کو دیکھنے نہیں آتی. ان کو دیکھنے کے لیے چند ہی لوگ ہوتے ہیں, لیکن دنیا کی بڑی تعداد تاج محل کو دیکھنے آتی ہے. ہمارے چینل کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, شیئر کیجیے, اور ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.